جی السلام علیکم ناظرین، WN TV UK کے لیے میں پاکستان سے آپ کا ہوسٹ عابد حسین سیالوی ڈائلاگ آن ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جن کے ساتھ میرے کئی ریلیشنز ہیں. سب سے جو ہمارا پہلا ریلیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ میرے MSc میتھس کمیونیکیشن میں یہ میرے اسٹوڈنٹ تھے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ یہ پھر M Phil میں میرے ساتھ میرے کلاس فیلو تھے. اور جیسے کہتے ہیں کہ ایک استاد کو اگر دیکھنا ہو کہ وہ کس طرح کا ہے تو اس کے شاگردوں کو چیک کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے ماشاءاللہ سے UCP سے جو ہے وہ PhD کی. تو میری مراد ہے جناب ڈاکٹر رانا فیض اللہ صاحب. السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام سر. اچھا رانا صاحب، یہ فرمائیے کہ جو ہے نا وہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے آپ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے ہیں اور ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا تو اپنے تعلیمی جو آپ کا پس منظر ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا، اور اسپیشلی یہ بتائیے کہ جو آپ کی PhD ہے یہ کس سبجیکٹ میں تھی اور کس طرح سے یہ سفر جو ہے نا وہ آپ نے طے کیا. تھینک یو ویری مچ سر. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں اس لیے کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا بات کرنے کا. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک لمبا سفر ہے جو کہ میرا بالکل جو انیشیل جو میری ایج تھی اس کے مطابق تو نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر یہ بتاتا ہوں کہ میں نے 1991 میں میٹرک کیا تھا، اور میٹرک کے بعد پھر میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کام میں جڑ گیا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ ان کی صحت بڑی خراب تھی، ایج زیادہ تھی، تو میں ان کا ایک بازو بن گیا تھا. تو اس کے بعد پھر وہ میٹرک صرف ایجوکیشن تھی، لیکن ساتھ میں نے پھر وہ پینٹنگ کا کام سیکھا، سائن بورڈ لکھتا بھی تھا، بہت بہت بڑے بل بورڈز. اس کے علاوہ پھر یہ مجھے بڑا شوق بھی تھا اس کا، تو میں نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا. اس کے بعد پھر جب میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ یار مجھے پڑھنا چاہیے تھا، میں اچھا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن مجھے موقع نہیں ملا. پھر گھر کی ذمہ داریاں آ گئیں کیونکہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا جلدی، کوئی میری ایج 21 تھی غالباً. تو اس کے بعد پھر میں نا یہ کام میں ہی لگا رہا ہوں، اس میں ایکسپرٹ ہو گیا بہت زیادہ، لیکن یہ بات ذہن سے نا نکلتی نہیں تھی کہ کچھ کروں، کیسے کروں. تو لیکن پھر میں نے ارادہ کیا کہ نہیں اب میں نے کرنا ہے. کچھ کاروبار میں اس طرح کا لاس ہوا کہ میں بالکل گھر پر اکیلا بیٹھ گیا، جس کو کہتے ہیں فارغ. تو تب مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی چاہیے. تو 2007 میں نے خود اپنے آپ کو پڑھایا، خود، یعنی بغیر کسی اسسٹنس کے کہ ٹیچر کو ہائر کروں یا کسی کے پاس جا کے ٹیوشن لوں. میں نے جو ہے نا خود کو خود پڑھایا اور انٹر کا ایگزام پاس کیا اور بہت اچھے نمبروں سے کر دیا، اور مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں. اس کے بعد پھر جب یہ سلسلہ آگے نکلا تو پھر میرا یہ شوق اور بڑھتا گیا، اور پھر میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا رخ کیا، کیونکہ وہی میرے لیے اچھا پلیٹ فارم تھا. کہ ساتھ ساتھ میں کاروبار بھی کر رہا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کام بھی کچھ دوستوں نے مدد کی میری. تو پھر میں اپنے کام میں بھی لگ گیا دوبارہ، اور میں نے ایک پرنٹنگ کا کام بھی دوبارہ شروع کر دیا، اور اس کام کو بھی ساتھ ساتھ سیکھا بھی، کیونکہ پہلے میں کمپیوٹر الٹریٹ تھا. اس کے بعد پھر میں کمپیوٹر لٹریٹ ہوا، پھر اس کے بعد میں نے گرافک ڈیزائننگ سیکھی، کیلیگرافی، پینٹنگ، یہ تو میرے گھر کا کام تھا، یہ میں اس میں بڑا ایکسپرٹ تھا. لیکن یہ پڑھائی میرے اوپر جو تھی نا یہ بڑی لازم. پھر میں نے گریجویشن یعنی اس وقت BA تھا وہ کر لی. پھر اس کے بعد مجھے عابد سیالوی صاحب جیسے اچھے استاد ملے، اور بھی بہت اچھے استاد تھے راستے میں، تو ان کے ساتھ انٹریکٹ ہوا. تو یہ کسی دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ میتھس کمیونیکیشن کریں. تو میرے لیے تو یہ ایک نئی بات تھی، لیکن کیونکہ میرے بزنس کے ساتھ تھوڑی سی چیزیں ریلیٹ کرتی تھیں تو میں اسی میں چلا گیا. پھر اوپن یونیورسٹی سے ہی میں نے آپ کے ذریعے MSc میتھس کام پاس کیا. تو اس کے ساتھ ہی پھر آپ کا میرا اتنا زیادہ تعلق بن گیا کہ پھر مجھے آپ کے ساتھ دوبارہ کنٹینیو کرنا پڑا ایز اے فرینڈ، ایز اے فیلو. ہم نے کٹھے جو ہے وہ M Phil کا سفر بھی کیا، اور بہت ساری اس میں یادیں ہیں، شاید آپ کو یاد بھی ہوگا کہ اس میں ہم کہاں کہاں سے گزرے ہیں اور کتنا اچھا اور پیارا وقت گزرا ہے، اور کتنا بڑی آپ فاسٹ ڈرائیونگ گاڑیاں بڑی تیز چلاتے تھے. اچھا. تو یہ سر اس طرح مطلب یہ ایک تھا، اور وہ جذبہ جو تھا نا وہ پھر آگے بڑھتا گیا، اور وہ آگے بڑھتے ہوئے PhD تک لے گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے اور بھی بہت سارے جو ہیں ساتھ ساتھ چھوٹے شارٹ کورسز بھی کیے، ایون کہ B.Ed اور M.Ed بھی کیا اسی دوران میں، اور M Phil بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد PhD کا سفر جو تھا اس میں سے آپ تو نکل گئے،
لیکن جو ساتھ دوسرے 2 دوست تھے ان کے ذریعے پھر یہ سفر یو سی پی کی طرف ہو گیا. پہلے گجرات یونیورسٹی کی طرف تھا, پھر یو سی پی لاہور کی طرف ہو گیا, پھر ان کے ساتھ 5-6 سال کا عرصہ گزرا, اور اس میں بھی آپ ساتھ ہی تھے. صرف ایجوکیشن میں اس طرح نہیں ساتھ تھے, لیکن آپ کی ہر طرح کی اسسٹنس, آپ کی مورل جو سپورٹ تھی وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فزیکل سپورٹ بھی ہمارے ساتھ رہی ہے. وہ بڑے اچھے لمحات تھے. لیکن الحمدللہ کچھ سیکھا ہے آپ سے بھی, کچھ ان دوستوں سے بھی جو وہاں تھے, کچھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی. تو اس طرح کر کے یہ پی ایچ ڈی کا سفر کمپلیٹ ہوا. وہ جو تشنگی تھی نا وہ یعنی سیٹسفائیڈ ہو گئی. اب میں سمجھتا ہوں کہ میں کافی اپنے آپ کو بہتر فیل کر رہا ہوں. اچھا رانا صاحب یہ فرمائیے کہ جو آج ہماری گفتگو ہے اس کا موضوع میں نے اسی لیے رکھا تھا پی ایچ ڈی کے حوالے سے, کیونکہ آپ نے ریسنٹلی جو ہے نا وہ پی ایچ ڈی کی ہے اور ایک بڑے ریناؤنڈ جو انسٹیٹیوشن ہے یو سی پی سے کی ہے, کیونکہ ان کا اسٹینڈرڈ ماشاء اللہ سے کافی اچھا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو پی ایچ ڈی لوگ کر رہے ہیں ان کی ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, جو ہمارے خطے کے ہی اگر لے لیں, زیادہ امریکہ اور انگلینڈ وغیرہ کو نہ ہم کون کریں, انڈیا, بنگلہ دیش یا دوسرے ملکوں کو ہی ہم کریں, انڈونیشیا وغیرہ, تو ہمارا سٹینڈرڈ جو ہے ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ جو پیرزادہ ہیں ان کے تعالیٰ قاسمی صاحب کے جو بیٹے ہیں, تو انہوں نے کالم بھی لکھا تھا کہ پی ایچ ڈی ہمارے ہاں جو ہے نا وہ اس طرح سے یعنی انہوں نے کافی فائدہ کو نہیں ہو رہا, اربوں روپیہ لگ رہا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے کہ کیوں ہمارے جو پی ایچ ڈی جو فارغ التحصیل ہو رہے ہیں وہ کوئی آؤٹ پٹ نہیں دے پا رہے, کوئی جو ہے نا وہ کنسٹرکٹیو کام نظر نہیں آ رہا؟ بالکل سر, یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے, میں ایگری کرتا ہوں ان کی بات سے بھی, آپ کی بات سے بھی. لیکن اس میں کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ پی ایچ ڈی پہلے پاکستان میں نہیں ہوتی تھی, ہمیشہ باہر سے ہی لوگ کر کے آتے تھے. تو ایک تو یہ کانسیپٹ تھوڑا سا نیو ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی کام نیا شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ اتنی پرفیکشن حاصل نہیں کر سکتے جو کہ آنی چاہیے. تو ایک تو یہ اس کی ریزن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ صرف پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ پی ایچ ڈی کے بعد آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. یعنی پی ایچ ڈی کرنے کے بعد آپ کو زیادہ تر ریسرچ اورینٹیڈ ہونا چاہیے, اور اگر آپ کی کچھ ڈیفیشنسیز ہیں ڈیورنگ یور اسٹڈی, کیونکہ وہ تو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے نا, آپ حاصل کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد ساری زندگی آپ کے پاس پڑی ہے. تو ان سارے ٹارگٹس کو, اس ٹارگٹ کو اسپیشلی یعنی مینٹین رکھنے کے لیے, ٹھیک ہے, اپنی پی ایچ ڈی کو, تو آپ کو پھر سیکھنا چاہیے. یعنی پی ایچ ڈی تو آپ نے کر لی, اب آپ اتنے زیادہ اس میں مطلب ایکسپرٹ تو نہیں ہیں, لیکن آپ ایکسپرٹ خود کو کر سکتے ہیں جیسے بھی کریں. اور اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھیں تو ڈیفینیٹلی جو انڈینز ہیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں. اس کی جو کور ایشو ہے نا, اس کے پیچھے جو یہ آپ کہہ لیں کہ اس کی ریزن کیا ہے, تو اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ انڈینز جو ہیں اسپیشلی انہوں نے یونیورسٹی کو بہت سالوں پہلے انہوں نے یونیورسٹیاں بنا لی تھی, ٹھیک ہے, جیسے سر سید نے بھی کوشش کی, ان سے پہلے بھی جو نہرو یونیورسٹی تھی, یا دہلی کی یونیورسٹی تھی, یا بامبے میں یونیورسٹی تھی جو انگریزوں نے قائم کی تھی, تو وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے, جبکہ ہمارے لوگ جو اس تعلیم کو بہتر نہیں سمجھتے تھے. تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو تب سے جنریٹ ہوئی ہے, لیکن اب لوگوں میں آگے شعور آنا شروع ہوا ہے, یعنی 100-150 سال بعد. تو اب دیکھیں یہ سفر آہستہ آہستہ کمپلیٹ ہوگا نا, اتنی جلدی نہیں. تیسری بات آپ کہہ لیں, تیسری ہیں جتنی, ایک اور پوائنٹ اس میں ایڈ کر لیں, وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کا بالکل اس طرف رجحان نہیں ہے. جو لوگ پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اب انہوں نے یہ چیز فار ایور حاصل کر لی, جبکہ ریسرچز بتاتی ہیں کہ جو ایک دفعہ آپ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں نا, اس کی زیادہ سے زیادہ ایج صرف 5 سال ہے. اگر 5 سال کے اندر آپ کچھ کام ریسرچ کا نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی وہ پی ایچ ڈی کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. وہ صرف ایک ٹارگٹ تھا فار دا ٹائم بینگ جو آپ نے اچیو کر لیا. اب آپ کے پاس کیا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ ریسرچ کریں. اور جو لوگ باہر جا رہے ہیں, ایچ ای سی ان کو بھیج رہی ہے, فنڈنگ کر رہی ہے, ان کی بھی اسکروٹنی ہونی چاہیے, اسپیشلی ان لوگوں کی جو کہ شارٹ پیریڈ کے لیے جاتے ہیں, 6 ماہ کے لیے 20-25-30 لاکھ کی گرانٹ منظور کروا لی, اس کے بعد وہ وہاں پر جاتے ہیں, ایک سرٹیفکیٹ لے آتے ہیں, اور بنیادی طور پر اگر آپ ان سے ٹیسٹ لیں, ان کی کوئی چیز چیک کریں, تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ صرف جسٹ انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو مجموعی طور پر ہمارا ایجوکیشن کے اندر بھی جو رجحان ہے وہ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ ہم نے صرف چیٹ کرنا ہے, صرف انجوائے کرنا ہے, اور ان وسائل کو ضائع کرنا ہے. اور اگر انہی وسائل کو آپ یہاں پر فیکلٹی کو بہتر کرنے کے لیے لگا دیں
تو میرے خیال میں اگلے 5 سے 10 سال میں ہمارے ہاں بھی اچھے اسکالر جو ہیں وہ بن سکتے ہیں، جنریٹ ہو سکتے ہیں۔ اور ایک پوائنٹ اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ریسرچز ہیں وہ بالکل تھرڈ کلاس کیٹیگری میں پبلش ہو رہی ہیں، جو کہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، کم از کم آپ کی جو ایک سٹینڈرڈ ہے نا، اگر تو وہ اتنا زیادہ نہیں ہے تو کم از کم ان سے صرف ایک نمبر ہی نیچے رکھ لیں جو باہر کا ہے، کچھ اس طرح کی ڈیولپمنٹ کر لیں، کچھ اس طرح کے آپ۔ اور ایک چیز اس میں اور ایڈ کر دوں کہ وہ جو جن لوگوں کے پاس پبلیکیشن کے لائسنسز ہیں یا جن کے پاس اتھارٹی ہے، پیپرز والوں کے پاس جو پیپرز پبلش کرتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ پیسے لے کے تو اس کو پبلش کر دیتے ہیں۔ اب میرے پاس بہت سارے پیپر ایسے آئے ہیں جو میں نے خود ریویو کیے ہیں، اور مجھے بڑا غصہ بھی آیا ہے، بڑی شرمندگی بھی ہوئی ہے کہ ان کو لکھنا بھی نہیں آتا، یعنی رائٹ اپ بھی کرنا نہیں آتا اپنی رپورٹ کے اندر۔ تو اس کے لیے سر یہ ہے کہ ریسرچ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ مقدس سمجھ لیں، اس کے ذریعے آپ اپنی پالیسیز بنائیں، آپ بچوں کو یہ بتائیں کہ ہمیں کس شعبے میں کن لوگ کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے اوپر آپ اچھی ریسرچز جو ہیں وہ کنڈکٹ خود کروائیں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ جو ہے اچھے جرنل پرووائڈ کریں جو پیسے نہ لیتے ہوں، جو سٹینڈرڈ مینٹین کرتے ہوں، بے شک HEC ان کو فنڈنگ کریں۔ اچھا رانا صاحب، یہ بڑا مزیدار آپ نے باتیں کی، اور ایک جو پوائنٹ ہے میں اس پر مزید جو ہے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک تو ہم نے نتھی کر دیا اس کو صرف اکیڈیمیا کے ساتھ کہ ریسرچ صرف وہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فارن میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے کوئی کنسورشیم بنا لیتے ہیں، کوئی اس طرح سے کوئی ہوتا ہے کوئی بنا کر نا لوگوں کو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر ریسرچ کریں، تو ایک آدھ بندہ لیڈ کرتا ہے، باقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنے وہ نہیں ہوتے، لیکن ان کو اپنی اپنی کوئی ایکسپرٹی ان کی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں کوئی ایسے ماڈیول جو وہ کیوں سامنے نہیں آ رہے؟ اس کے لیے ہاں، یہ بڑی اچھا ویلڈ بہت زبردست کویسچن ہے آپ کا اور اچھا پوائنٹ ہے۔ اس میں سر یہ ہے کہ یہ جو وہی بات میں دوبارہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو فنڈنگ ہم فضولیات پر لگا رہے ہیں، اگر وہی والی فنڈنگ ہم کسی اچھے ریسرچر کو ہائر کریں یونیورسٹیز کے اندر، اور وہ اچھی ایک کیا اس کو کہتے ہیں سیمینار کروائیں، اچھی ورکشاپس اٹینڈ کریں، یا وہ اچھے پروجیکٹ لانچ کریں، اس سے یہ ہوگا کہ جو بچے اسسٹ کر رہے ہوں گے ان کو پتہ چلے گا کہ ڈیٹا کوڈنگ کس کو کہتے ہیں، کوڈنگ کس طرح کرنی ہے، سسٹمیٹک لٹریچر کو ریویو کس طرح کیا جاتا ہے، اس کا جو انٹروڈکشن لکھا جاتا ہے اس میں کون سے ویریبلس کا جو ہے انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے، وہاں پر اور کیا چیزیں پٹ کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے جو آپ کے آبجیکٹیو ہیں ان کو کس طرح برج کرنا چاہیے آپ کی دوسری ریسرچ کے ساتھ، تاکہ آپ کی ریسرچ کے اندر اس رپورٹ کے اندر پورا ایک جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ ربط وہ شو۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھنے والا وہ بور بھی نہیں ہوتا اور اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ جھوٹا آپ کہہ لیں یا جس کو فیک ڈیٹا کہہ لیں، وہ ڈیٹا جو ہے وہ فرضی طور پر وہ پٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ہی زیادہ انالیسز لگا دیے جاتے ہیں اور پھر اس کو ریسرچ پیپر کی شکل میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ والی چیز تو ہمارے اوپر جو ہے وہ ہونی چاہیے اپنی طرف سے ہی، یعنی ہمیں یہ کام جو ہے اس کو جرم سمجھنا چاہیے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہاں بالکل، تو یہ ہمیں اپنے اوپر یہ ڈیوٹیز یا یہ چیزیں ہمیں اپنے اوپر خود عائد کرنا پڑیں گی۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے صحافی کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا وہ جھوٹی رپورٹنگ کرتے ہیں، یہ چیزیں بھی ہماری ریسرچ کے اندر بھی یا ایجوکیشن کے اندر بھی اسی طرح ریفلیکٹ ہو رہی ہیں بدقسمتی سے، تو یہ مجموعی طور پر ایسا چل رہا ہے۔ لیکن ہم بچوں کو اچھی ریسرچ سکھا کے، یعنی ان کو اصل حقیقت میں ٹریننگ کروا کے، تو اس سے باز رکھ سکتے ہیں، پھر ان کو مزہ بھی آئے گا اور وہ اچھا کام بھی کرنے کے قابل ہوں گے۔ اچھا جیسے یہ دیکھیں نا، آپ نے ڈیٹا کی بات کیا، فیک ڈیٹا، تو جو ریسرچ کا ہم نے پڑھا ہے تو وہ تو یہ ہے کہ ریسرچ کینٹ بی کنڈکٹیڈ ود آؤٹ گوئنگ ٹو دا ریئل پلیسز اینڈ میٹ دا ریئل پیپل، ٹھیک ہے، تو اب لوگ نہ ریئل پلیسز پر جاتے ہیں نہ ریئل پیپل کو ملتے ہیں، اور وہ اپنی طرف سے ہی دو باتیں ادھر کی دو باتیں ادھر کی، تو اس کو روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ سر وہی بات ہے نا، اپنے اوپر خود پابندی عائد کریں، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا، قومیں اس طرح بنتی ہیں، لیکن اگر ہم نے قوم نہیں بننا تو پھر ٹھیک ہے، پھر انڈیا بھی ہم سے آ گیا ہے، سری لنکا بھی ہم سے آ گیا ہے، بنگلہ دیش بھی ہم سے آ گیا، ایون افغانستان بھی ہم سے آ گیا۔ تو اگر یہ چیزیں ہم خود اپنے اوپر عائد کر لیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے یہ پلیجرائز نہیں کرنی چیزیں، میں نے وہ لکھنا بے شک مجھے تھوڑا آتا ہے، میں 10 ریسرچز نہیں کروں گا، مجھے 10 پیپر نہیں چاہیے، مجھے کوالٹی کا ایک پیپر ایک سال میں مل جائے، اچھی ٹریننگ، اچھا ڈیٹا، سب کچھ A1، تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز اتنی خوشی دیتی ہے کہ آپ 50 پیپر بھی لکھ لیں تو اس سے آپ کو یہ خوشی نہیں مل سکتی۔ جو اچھا سائنٹسٹ ہے، جو اچھا ریسرچر ہے،
اس کے لیے یہ بات بڑی قابل فخر ہے، اور یہی اس کا فخر ہے کہ وہ اچھی اور بالکل جینوئن ریسرچ جو ہے وہ کنڈکٹ کرے۔ اچھا، ایک میں آپ کا پوائنٹ آف ویو اس بارے میں بھی جاننا چاہوں گا کہ فارن کی جب ہم ریسرچ دیکھتے ہیں تو وہاں پر حکومتی ادارے بھی اور پرائیویٹ ادارے بھی جو ہے نا وہ ہائر کرتے ہیں لوگوں کو اس کے ریسرچ کے لیے، اور پھر وہ اچھی آؤٹ پٹ لے لیتے ہیں، ان کی آؤٹ کم جب اچھی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پر حالانکہ وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں تو پھر بھی وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر محکمہ دیکھ لیں وہ مرا ہوا ہے، یعنی اگر لیٹ سپوز آپ پاپولیشن پلاننگ والے دیکھ لیں، وہ ہم بھی بھٹو دور سے دیکھتے آ رہے ہیں، کم بچے خوشحال گھرانہ، لیکن وہ آؤٹ پٹ کوئی نہیں دے سکے۔ اس طرح سے اور بھی محکمے ہیں، تو کیا ان کی کوئی ذرا بھی عقل کام نہیں کرتی کہ ہم ریسرچ کروا کر، اور جیسے ہمارے چیمبر آف کامرس کے جو لوگ ہیں پورے پاکستان میں یہ سارا سال الیکشن کرتے رہتے ہیں اور یہ وہ بڑا کچھ ان کا، لیکن کیا انڈسٹریاں بھی ہیں ان کی بڑی بڑی، تو کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ کوئی ہم پیسہ لگا کر، یعنی گورنمنٹ کے ادارے بھی اور پرائیویٹ جو لوگ بھی ہیں، کہ ہم اس کلچر کو ڈیولپ کریں، اس سے انہیں بڑا فائدہ ہوگا؟ کیوں انہوں نے یہ اس بات کو جو ہے نگلیکٹ کیا ہوا ہے؟ اصل میں سر یہاں پر زیادہ لوگ جو ہے نا وہ کمرشل ہو گئے، مٹیریلسٹک ہو گئے، یعنی ان کے لیے سب کچھ پیسہ اکٹھا کرنا یا ویلتھ کو جنریٹ کرنا ہی ہے، پھر وہ جس طریقے سے بھی ہو، تو وہ ان چیزوں کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے آپ کو اجتماعی سوچ کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پر کیونکہ ہم انڈیویجول تھنکنگ کے ساتھ چلتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے، وہ اس کو اپنی دولت کا، پیسے کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک ایسا احساس ہے جو جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہمیں یہ سفر کرنا پڑے گا۔ پھر وہ لوگ جو کہ اچھا کام کرنے والے ہیں وہ پاکستان سے نکل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہاں سے چلے جانا، یہاں پر کوئی سرو کرنے کو، کیونکہ ان کی جو محنت ہے اس کا ماں حاصل ان کو نہیں ملتا، تو وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کہیں اور چلے جانا، جو ایسا ہو بھی رہا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں برین ڈرین تو وہ خود بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ بات مجھے آپ کی سمجھ آئی ہے۔ دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ حکومتی جو ادارے ہیں ان کے پاس تو بڑے زیادہ فنڈ بھی ہوتے ہیں، اور پھر ان کی کارکردگی پر ہر وقت ہی سرچنگ کویشچن جو رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا چلیں یہ لیجسلیٹو ہماری اسمبلیز ہیں، ان کا کیا کردار ہے؟ تو کیا کبھی انہوں نے بھی نہیں سوچا، یا گورنمنٹ کے اداروں نے بھی سوچا کہ یار ہم اگر نہیں کچھ حاصل کر پا رہے وہ تو یہ ان کو اس طرف آنا نہیں چاہیے کہ وہ ریسرچ کروائیں کہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ جو ہے نا بہتری کیوں نہیں آ رہی؟ بالکل ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک پورا شعبہ ہونا چاہیے ریسرچ کا نا، جو کہ حکومت کے انڈر کام کرے، جس طرح بہت ساری وزارتیں ہیں، اسی طرح کی ایک وزارت جو ہے وہ HEC کے انڈر رکھ لیں، ان کو کہیں کہ آپ اچھے اسکالرز جو ہیں ان کو پروڈیوس کریں، ان کو بلائیں، انوائٹ کریں، ان کو اچھے معاوضے دیں، ان کو کہیں کہ آپ ان شعبوں میں اچھی ریسرچز کر کے دکھائیں، اور ہمیں بتائیں کہ جو یہاں پر جو ڈیفیشنسیز آ رہی ہیں ہمارے، جو مطلب وہ ساری ان کو ریکور کریں، ان کے اگینسٹ وہ سارا ایک لاہ عمل بنائیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کوئی اچھی پالیسیز جو ہیں وہ اسٹیبلش کریں، تاکہ یہ جو صدیوں سے میں کہوں گا ہم یہ جو سفر کر رہے ہیں، ہماری قوم کر رہی ہے، اس سے ہم نکل سکیں، کیونکہ سائنٹیفک ریسرچ ہی ایک ایسا علم ہے جو آپ کو آگاہ کرتی ہے، جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے، تو یہ بہت ضروری ہے، اور یہ میرے خیال میں یہ حکومت کو اس پر سیریس سوچنا چاہیے، اسپیشلی HEC کے انڈر یہ کام ہونا چاہیے کہ تمام جتنے بھی ہمارے انفراسٹرکچر ہیں، جتنے بھی ہمارے آرگنائزیشنز ہیں جو گورنمنٹ کے انڈر کام کرتی ہیں، ان کے اندر ایسے ونگز ہونے چاہیے جو اپنی ہر سال کی ریسرچ رپورٹس جو ہے وہ حکومت تک پہنچائیں، اور اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے پالیسیز پر۔ اچھا، میں نا مطلب پاپولیشن پلاننگ والے، کیونکہ میں نے پچھلے دنوں ایک فنکشن اٹینڈ کیا ہے، اور میں 35 سال سے ہوں جو نا وہ جرنلزم میں بھی، اور تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر سال وہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا تو پھر بھی آبادی جائے، اور پھر وہ الارمنگ سچویشن بتا کر ہمیں ڈرا دیتے ہیں۔ وہ جیسے حسن نثار صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایٹم بم سے نہیں، ہم آبادی کے بم سے مریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کہہ تو دیتے ہیں، یہ ایک روٹین کا ہر سال انہوں نے 2-3 سیمینار کروانے ہوتے ہیں، تو اور ان میں وہی باتیں وہ کرنی ہوتی ہیں، اور لیکن وہ جو کام ہے اصل اسپرٹ کے ساتھ جو کام کرنا ہے تو وہ یہ محکمے نہیں کر رہے، کیا یہ کرمنل جیسچر نہیں ہو جاتا؟ اصل میں سر یہ کرمنل آپ اس کو کہہ لیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فنڈنگ آتی ہے نا اسپیشلی اس سینس میں، وہ ساری فارن فنڈنگ ہوتی ہے، کیونکہ میں نے بھی خود یہ کچھ ایڈورٹیزمنٹ کیمپینز کی ہوئی ہیں بہت سال پہلے،
تو ویسے میں نے یہ مجھے یاد آیا میں نے یہ اس پر کچھ لیکچر بھی پڑھائے ہوئے ہیں پاپولیشن ایجوکیشن پر اوپن یونیورسٹی میں. تو وہاں پر انہوں نے بڑی زبردست پالیسیز بڑی زبردست ریسرچز تھیں ان کی جو کہ میں نے پڑھی تھی. تو بات صرف سر اتنی سی اب اس فنڈنگ کو آپ کہہ لیں کہ ٹھکانے لگانے کے لیے کچھ اس طرح کے سیمینار وہی گھسی پیٹی باتیں وہی باتیں کر کے تو جان چھڑا لی جاتی ہے. لیکن بنیادی طور پر اگر آپ اقوام متحدہ کے جو چارٹر ہے اس کے اوپر جا کے اگر یہ چیزوں کو سب کو اسٹڈی کریں نا تو اتنی کلیئرٹی کے ساتھ ہیں اگر وہ ہم امپلیمنٹ کر دیں نا تو کافی حد تک اس پر جو ہے نا وہ عمل درآمد کرنے کے بعد کافی حد تک اس کا آؤٹ پٹ آپ کو مل سکتا ہے. لیکن ابھی جو میں دیکھتا ہوں نا تو یہ ایسی مجرمانہ کارروائی آپ اس کو کہہ لیں یا اس کے اندر یہ اس طرح کا فیل ہے کہ وہ فنڈز ٹھکانے لگانے کے لیے کیونکہ میرے خیال پتہ نہیں ان کو آڈٹ کرتے ہیں یا کیا بھی جو بھی کرتے ہیں لیکن ان کی یوٹیلیٹی ویسی نہیں ہے جیسی کہ ہونی چاہیے تھی. تو بالکل ڈیفینیٹلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاپولیشن کو کنٹرول کیا جائے اور کرنا بھی چاہیے تو آپ کو سب سے پہلے لوگوں کو یہ اس پیسے کو اچھے طریقے سے اس طرح یوٹیلائز کرنا پڑے گا کہ آپ لوگوں کو پہلے تو اویئر کریں اس کے بعد گورنمنٹ لیول پر ان کے اوپر کچھ اس طرح کے بینیفٹس لگا دیں جس کے ذریعے وہ بچوں کو کنٹرول کریں تاکہ آنے والی نسلوں کو کچھ نصیب ہو جائے. ادروائز تو یہ جتنی زیادہ تیزی سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو میرا خیال ہے ہمیں کوئی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ میں. یہ ہمارے اندر ہی ایک ایسی جنگ ہے جو کہ ہمیں اگلے کچھ سالوں میں جس طرح کے زلزلے یا جس طرح کی یہ کلائمیٹ چینج آ رہا ہے تو یہ ہمیں ختم کر دے گی. دوسرے نمبر پر ہمارے جو ہے وہ خوراک کا بہت زیادہ بحران آ رہا ہے تو یہ فوڈ کرائسس چل رہا ہے. ہماری جو کراپس ہیں ساری وہ تباہ ہو گئی ہیں اور مزید آگے بھی ایسے ہی چل رہا ہے نظر آ رہا ہے. تو اور پھر ہمارے اوپر یہ جو یو ایس کی پابندیاں ہیں یہ بھی بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہیں کہ ہم وہاں سے کچھ نہیں لے سکتے وہاں سے نہیں لے سکتے. تو ہمیں سروائیو کرنے کے لیے اس ریگارڈ میں کچھ ریسرچ کچھ لوگوں کو ہمیں آن دا کیا کہتے ہیں لینا پڑے گا. تو یہ چیزیں جو نا یہ ہمیں کرنا پڑے گی. ادروائز آپ جو بھی کر لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے صرف زبانی جمع خرچ ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں جو میں سمجھتا ہوں. اچھا رانا صاحب میرا آخری سوال جو ہے نا آپ سے یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ ساری سچویشن جو ہے اس میں بہتری کیسے آ سکتی ہے تو وہ ذرا بتائیے کہ جو ہے نا حکومتی اداروں کے لیے عام لے پرسن کے لیے بھی جو ہے نا یا جو ادارے اس طرح سے کام کر رہے ہیں تو بہتری نہیں آ رہی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے بہتری آ سکتی ہے؟ سر اصل میں تو جب کسی ملکی لیول پر بات کرتے ہیں نا تو دیکھیں جو لیڈر ہوتے ہیں نا ان کا کردار ہمیشہ لیڈر کا ہونا چاہیے. یعنی لیڈر کو لیڈر ہونا چاہیے اور وہی قوم کی تربیت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے لیڈر آپ کی تربیت نہیں نہ کر رہے تو وہ آپ کے لیڈر نہیں ہیں وہ سیلفش ہیں خود پرست ہیں. تو ایسا ہی کچھ پاکستان کے ساتھ بھی ہے. اگر تو وہ لوگ پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کی تربیت کریں ان کو سمجھائیں اور اگر وہ سمجھائیں گے تو ہر محکمے میں تھوڑی بہتری آنی شروع ہو جائے گی. اور دیکھیں آپ چائنا کو دیکھیں ان کے پاس کچھ زیادہ لوگ نہیں تھے ایک لیڈر تھا انہوں نے ان کی بات مان لی اور ایک قوم بن گئی. اسی طرح دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے قوموں کو اسی طرح بنایا اسی طرح فارم میں وہ لے کے آئے. تو ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ ٹھیک ہے ہمارے اندر بہت سارے اختلافات ہیں سیاسی ہیں مذہبی ہیں سب کچھ ہے لیکن ان سب کو پس پشت ڈال کر کیا ہم اپنے مفادات کے لیے ایک قوم کے مفادات کے لیے کیا ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ ڈیفینیٹلی ہو سکتے ہیں. اور یہ کام سب لیڈرز کو مل کے کرنا چاہیے کہ یہ بات غلط ہے یہ نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. قانون نہیں توڑنا آپ نے پرنسپلی اپنی موومنٹ کو رکھنا. ٹھیک ہے. اور باقی آپ اختلافات کریں پڑھے لکھے لوگوں کی طرح کریں ویل سویلائزڈ لوگ جو ہیں ان کی طرح آپ اختلافات کریں. ایگری ٹو ڈس ایگری. ایگری. بہت شکریہ رانا صاحب. تو ناظرین یہ تھے رانا فیض اللہ صاحب جن سے آج بڑی پرمغز باتیں ہوئی ریسرچ کے حوالے سے اور ڈاکٹر رانا فیض اللہ صاحب جو ہے نا ان کے ساتھ انٹریکشن ہماری اگلے پروگراموں میں بھی رہے گی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.